أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yükselin! 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 Konuş! 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 Gözüne gel! Gözüne gel! ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 67 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ارطغرل اور الیار مرکزی خیمے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ ارطغرل کا بیٹا گندز گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے، سب لوگ چونک کر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ دوان شدید زخمی حالت میں قبیلے میں پہنچ چکا تھا، سب لوگ حیرانگی سے اس گھڑ سوار کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ارطغرل اور الیار بھی نیچے اتر آتے ہیں اور اس جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل دوان کو گھوڑے سے اتار لیتا ہے اور کہتا ہے، دوان بھائی اپنے آنکھیں کھولو۔ بامسی اور ترگت بھی اسے بلانے لگتے ہیں۔ ارطغرل پوچھنے لگتا ہے، دوان بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ پھر دوان آہستہ سے بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے، ویسیلس اور اورال دندار صاحب کو لے گئے ہیں، مجھے معاف کر دینا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اتنے میں ہائمہ خاتون اور دوسری عورتیں بھی اندر سے آ جاتی ہے۔ بانو جیجی کہتی ہے، یا اللہ اس مبارک جمعے والی دن ہمیں کسی بلا سے محفوظ رکھنا۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگتی ہے۔ ہائمہ خاتون دوان کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ پھر بانو جیجک دوان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، دوان اپنی آنکھیں کھولو، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ دوان کہتا ہے، ہمارے بچے کو ارطغرل صاحب اور ہمارے قبیلے کے لائق پروان چڑھانا۔ بانو روتے ہوئے کہتی ہے، ایسا مت کہو دوان، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ پھر دوان ارطغرل سے کہتا ہے، میں ان کو آپ کی امانت میں سونپ رہا ہوں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے، ایسا مت کہو دوان۔ پھر دوان کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے۔ اس طرح دوان شہید ہو جاتا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yükselin! 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 Oğlum gitti. Konuş! 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 Gözüne gel! Gözüne gel! Ağlam aç gözünü. سب رونے اور چیخنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل اسے اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ بامسی اس کی خونی جیکٹ کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ ارطغرل دوان کو اٹھا کر اپنے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور اسے نیچے رکھ لیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں باقی لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ہائمہ خاتون اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اتنے میں بانو جیجک بھی آ جاتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ باہر ترگت اور بامسی بھی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بھی اندر کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں ویسیلس اور اورال شطرنج کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اورال کہتا ہے، تو آخر کار تم نے ارطغرل سے ایک اچھا حصہ وصول کر لیا ہے۔ ویسیلس کہتا ہے، صرف دندار نہیں، میں اس سے ہر چیز چھین لوں گا۔ اورال کہتا ہے، یہ ہم اکٹھے مل کر کریں گے۔ ویسیلس کہتا ہے، الیار کے مرنے کے بعد جب تم قبیلے کے سردار بن جاؤ گے تو اس اتحاد کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تم اور تمہارا قبیلہ اس زمینوں سے نکل جاؤ گے، جلد ہی ان زمینوں پر کوئی ترک نہیں بچے گا۔ کچھ دیر بعد ویسیلس کہتا ہے، وقت آ گیا ہے، جال بچھانے کا یہی وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اورال بھی ہنستے ہوئے ایک طرف
चला जाता है। दूसरी तरफ हाजतुरैन एक तीर देखकर सोचने लगता है कि कैसे अर्तुगरुल ने उसकी जान बचाई थी जब ओराल उसे मारने वाला था। फिर वो कहता है, एक दिन थे जब मैं बहुत ज्यादा अमीर था और फिर मैं बहुत गरीब होकर गुलाम बन गया और अब मैं अर्तुगरुल के साथ चल रहा हूँ। मेरे ऊपर अर्तुगरुल साहब का बहुत बड़ा कर्ज है। थोड़ी देर बाद ओराल उसकी दुकान में दाखिल हो जाता है और दरवाजा बंद करके कहता है, हाजतुरैन उस्ताद। हाजतुरैन चौंक जाता है और पीछे मुड़कर ओराल को देखने लगता है। ओराल कहता है, मैं तुमसे वसूली करने आया हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले के मरकजी खेमे में दुआन की लाश पड़ी होती है और सब रो रहे थे। इतने में दुमरली कबीले में पहुंच जाता है और लोगों को जमा देखकर परेशान हो जाता है। फिर वो घोड़े से उतरकर मरकजी खेमे में दाखिल होता है तो दुआन की लाश देखकर चौंक जाता है। अर्तुगरुल खड़ा होकर कहता है, दुंदार लापता है। दुमरल कहता है, वो किले में है सरदार। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, कैसा है वो? दुमरल कहता है, वो जख्मी है सरदार। वेसुलस कह रहा था कि वो उसे शहंशाह के पास निकाया लेकर जाएगा। वो क्रिम्सन पहाड़ी के रास्ते से जाएंगे सरदार, जल्दी करें। अर्तुगरुल कहता है, वो मुझसे एक और भाई नहीं छीन सकता। तुम किले जाकर हेलेना से कहो कि वो तैयार रहे और मेरे इशारे का इंतजार करे। दुमरल वहाँ से चला जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत बामसी, अब जंग शुरू हो चुकी है। तुर्गुत कहता है, बेशक सरदार। बामसी दुआन के पास बैठकर कहता है, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हारे कातलों से इंतकाम ना ले लूं दुआन। फिर हाइमा खातून कहती है, अर्तुगरुल मेरे बेटे को वापस लाओ, मुझे मेरा दुंदार वापस ला दो। एक बेटा मुर्दा हालत में पड़ा है, मैं एक और बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्तुगरुल कहता है, मैं उसे वापस लाऊंगा वालिदा। अलियार कहता है, मैं और मेरे कबीले के सिपाही आपके साथ है अर्तुगरुल साहब। फिर अर्तुगरुल खेमे से निकल आता है। अर्तुगरुल के खास सिपाही घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। अर्तुगरुल बुलंद आवाज में कहता है, हर कोई जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हो जाए। इंतकाम लेने तक हमारी वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं और फिर अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ दुंदार को काराजेसर जेल में बंद कर दिया गया था और दुंदार अपने आप को कोस रहा होता है और कहता है, ये तुमने क्या किया दुंदार? तुम प्यार में पड़ गए थे और गुनेली तुमने क्या किया? ये कहकर वो गुस्से में चीखने लगता है और समझ जाता है कि ये सब गुनेली की वजह से हुआ है। इतने में वेसुलस भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, चलो दुंदार साहब, जाने का वक्त आ गया है। दुंदार पूछता है, कहाँ? वेसुलस कहता है, तुम्हारी मौत की तरफ। फिर वो सिपाहियों को इशारा करता है। सिपाही उसे पकड़कर बाहर ले आते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ रवाना था। काई कबीले में दुआन को नहलाकर उसके ऊपर काई कबीले का झंडा और तलवार रख दी गई थी, जबकि बानू जिजेक उसके करीब बैठकर रो रही थी। दूसरी तरफ वेसुलस के सिपाही एक घोड़ा गाड़ी लेकर रवाना थे, जबकि अर्तुगरुल के सिपाही भी करीब पहुंच चुके थे। इतने में अर्तुगरुल उनके पास आकर कहता है, आप सब लोग कहीं चुप जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो, जंग मुबारक हो। ये कहकर अर्तुगरुल एक तरफ चल पड़ता है, जबकि बाकी सब लोग झाड़ियों में छुपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल उस काफिले के सामने पहुंच जाता है और उनके सामने अपने घोड़े को हवा में बुलंद करता है। वेसुलस के सिपाही अपने तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुगरुल भी तलवार निकालकर नारा लगाता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। नारे की आवाज सुनकर अर्तुगरुल के साथी भी उठ खड़े होते हैं और हमला कर देते हैं। No!
इस लड़ाई में वेसुलियस के तमाम सिपाही मारे जाते हैं जबकि अर्तुगरुल के तमाम सिपाही महफूज रहते हैं। फिर वो घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जिसके ऊपर एक पिंजरा लगा हुआ होता है और इसके ऊपर से कपड़ा उतार देते हैं। अर्तुगरुल कहता है दुंदार। फिर वो पिंजरा खोलकर अंदर चला जाता है और जब उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो हजातुरियन था। अर्तुगरुल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो मंजर सामने आ जाता है जब ओराल हजातुरियन की दुकान के अंदर दाखिल होता है और कहता है तुम एक दफा मेरे शिकंजे से बच गए थे लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा प्यारा अर्तुगरुल इस दफा तुम्हें बचा नहीं सकेगा। फिर ओराल ने अपना खंजर निकाल लिया था। फिर हजातुरियन ने कहा था तुम्हें कौन बचाएगा जब अर्तुगरुल साहब तुम्हारे पीछे आएंगे। मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ बल्कि मैं इज्जत के साथ मरूंगा जबकि तुम यहाँ एक लीच की तरह दुश्मन के साथ रह रहे हो। फिर ओराल उसकी पेट में खंजर घोंप देता है और कहता है तुम्हारा मालिक भी तुम्हारी तरह रोते हुए मर जाएगा। इस तरह हजातुरियन की मौत हो गई थी। हजातुरियन के लाश के साथ एक खत लगा हुआ था जिस पर वेसुलियस ने लिखा था तैयार हो जाओ अर्तुगरुल, जंग शुरू हो चुकी है। फिर अर्तुगरुल हजातुरियन की आंखें बंद करता है और पिंजरे से बाहर निकल आता है। अलियार कहता है उस कुत्ते वेसुलियस ने हम सबको बेवकूफ बनाया है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है वेसुलियस सब जानता है, उसने दुमरल को इस्तेमाल करके ये जाल बिछाया था। तुर्गुत कहता है दुमरल किले की तरफ गया है सरदार, उसकी जान खतरे में है। अर्तुगरुल कहता है दुमरल उस कुत्ते के आगे हथियार नहीं डालेगा, अगर वो मर गया तो उसे शहादत का रुतबा मिलेगा। जहाँ तक दुंदार की बात है तो ये वाज़ेह है कि वेसुलियस ने उसे नहीं मारा, लेकिन वो उससे ये जानने की पूरी कोशिश करेगा कि हजातुरियन और दुमरल को किले के अंदर से किसने मालूमात दी थी। तुर्गुत कहता है हमें किले के अंदर जाने का कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन कैसे? अर्तुगरुल कहता है अल्लाह की मदद से तुर्गुत, कोई भी किला ऐसा नहीं है जो अल्लाह की कुदरत के आगे खड़ा रह सके। लेकिन असल मसला ये है कि वेसुलियस को दुआन और दुंदार के बारे में पता कैसे चला कि वो कोनिया जा रहे हैं। दूसरी तरफ दुमरल वापस काराजेसर पहुंच गया था और सीधा अपने दुकान पर जाता है। वह हर चीज बिक्री पड़ी होती है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। इतने में एक तरफ से कुछ सिपाही आ जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं। दुमरल भागने लगता है। दूसरी तरफ दुंदार को जेल के अंदर एक दीवार के साथ बांध दिया गया था और वेसुलियस अपने हाथ पर एक पट्टी चढ़ाकर उसे मारने लगता है। Kalemdeki onları और पूछता है बताओ वो गद्दार कौन है जिसने तुम लोगों को मालूमात दी थी। दुंदार कहता है तुम्हारी उम्मीदें बेकार जाएगी वेसुलियस, किले में हमारा कोई आदमी नहीं है। वेसुलियस पूछता है वाकई, और उस मूछे वाले आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका नाम हजातुरियन है? वो मर चुका है। ये सुनकर दुंदार गुस्से में उसे गाली देता है। फिर वेसुलियस कहता है उसका साथी दुमरल भी मारा जाएगा, तुम भी मरोगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओगे कि वो मालूमात किस गद्दार ने दी थी। दुंदार कहता है ये कभी नहीं होगा वेसुलियस, मेरी लाश के ऊपर भी नहीं। हत्ता कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो हमारे लोग पीछे आएंगे और तुम्हारी पीठ में खंजर घोंप देंगे, तुम भौंकते हुए मरोगे वेसुलियस, कुत्ते की तरह भौंकते हुए। ये सुनकर वेसुलियस बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मुक्के मारने लगता है और इसी के साथ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात, सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 29 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे, इससे पहले मुसलमानों ने ये कुल्ले ईरानी फ़ौजों पर हमले करने की जुर्रत कभी नहीं की थी। एक ईरानी सिपाही पर हाथ उठाने की सज़ा ये थी कि हाथ उठाने वाले के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया जाता था। अब यहाँ के मुसलमान इसलिए दलेर हो गए थे कि उन्हें इत्ला मिल चुकी थी कि मदीना की फ़ौज आ गई है। जिन सवारों ने ईरानियों पर हमला किया था वो कुछ उस बस्ती के रहने वाले जवान थे, कुछ दूसरी बस्तियों के थे। ये महज इत्तेफाक था कि वो मसना बिन हारिसा की तरफ जाते हुए उस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। इन्होंने उस बस्ती की आबादी को बाहर खड़े देखा और ईरानी फ़ौजों को भी देखा। वो चुप कर आगे निकल सकते थे, लेकिन ईरानी कमांडर ने बूढ़े की पीठ में तलवार घोंपी तो सब ने आपस में सलाह और मशवरे किए बगैर घोड़े के रुख उस तरफ कर लिए। ईरानी फ़ौजों ने तो इन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। ये अल्लाह की मदद थी जो इस मजलूम बस्ती को बर वक़्त मिल गई। ये बस्ती तो खुशकिस्मत थी कि इसे मदद मिल गई और ईरानियों की भयानक सज़ा से बच गई। मुसलमानों की दूसरी बस्तियों पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। हर बस्ती के हर घर की तलाशी हो रही थी। ये देखा जा रहा था कि कितने आदमी गायब हो चुके हैं। हर बस्ती में ईरानी कई आदमियों को कत्ल कर रहे थे। बाज़ मकानों को इन्होंने नजर आतिश भी कर दिया। 3-4 रोज़ ये सिलसिला चला। उसके बाद ईरानी फ़ौज को बस्तियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत ना मिली। हरमज़ अपनी फ़ौज लेकर आ गया। सरहदी फ़ौज को भी उसने अपने साथ ले लिया
اور اس سے سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ 633 عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنے فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہی خیمازن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زرتشوں کی فوج کاظمہ میں خیمازن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہی سے رستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8,000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنا بن حارثہ، مزغور بن عدی، حرملہ اور سلمہ نے 2,000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیشی قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکے، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیا۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنووں پر قابض ہو چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دیا جہاں دور دور تک پانی کے ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو، ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خونریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مسنا بن حارثہ، مزغور بن عدی، حرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لیے خالد رضی اللہ عنہ سے آ ملے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو الجی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کس انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کے شہنشاہی کا ایک دستور ہے، مسنا بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہو اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا تھا، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلائی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کس کی بیش قیمت ٹوپی مرعوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔
فارس کے سپاہی کی ذرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود، بازوں پر کسی اور دانت کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دانت سے محفوظ کی ہوئی، ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچی، ایک تلوار، ایک وزنی گرز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے، جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے، اور لڑنے میں کیسے ہے، جرت اور عقل سے لڑتے ہیں۔ مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، ان کی دلیری مشہور ہے۔ مسنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازو اور ٹانگوں پر چڑھائی ہوئی خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے، لوہے کی تلوار اور بچی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ ذرہ اور دانت یا چمڑے کی خول حفاظت کے چھوٹے ذرے ہے، ایک خول گٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے گا، پھر اس پر اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی ذرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک کمزوری دکھاؤں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد سے کہا، سالاروں اور کمانڈروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کی چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کے خیمگاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے، تو ہرمز نے اپنے فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا، یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کے تاجروں کے قافلے یہاں سے جایا کرتے تھے، اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا، کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی ذرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز چل نہیں سکتے تھے۔ 1-2 دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز تھا کہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائے۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلو کی کمان عاصم بن عمرو اور عادب بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو کا عقاب بن عمرو کے بھائی تھے، اور عادب بن حاتم قبیلہ تے کے سردار تھے، جو دراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز بھی اپنے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوشجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھول ہوئی ہے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا، اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مارا جائے تو یہ معرکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے، ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ فوج سے کہو
زنجیریں باندھ لے۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بیچ کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بند جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیر سیدھی کر دیتے۔ زنجیر گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے۔ لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندھے ہوئے سپاہی میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی، جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا۔ وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی وہ فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی، لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تک گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہا ہے خالد، ہرمز نے للکار کر کہا، آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہی۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل بپا کر رہی تھی۔ ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ ہرمز نے کہا، آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ، جو اس مظلوم بستی کو بر وقت مل گئی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے ہیں۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور اس سے سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ 633 عیسوی کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بھی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنے فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہی خیمازن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔
خالد رضی اللہ عنہ ابھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ زرتشوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ زن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہیں سے رستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنا کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنا بن حارثہ، مزغور بن عدی، حرملہ اور سلمہ نے 2000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کی تعداد 18000 ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیشی قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکے، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیا۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنووں پر قابض ہو چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دیا جہاں دور دور تک پانی کے ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تمام لشکر سے کہو کہ اگر دشمن پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہو، ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خونریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18000 ہو گئی تھی۔ مسنا بن حارثہ، مزغور بن عدی، حرملہ اور سلمہ 2000 آدمی ساتھ لیے خالد رضی اللہ عنہ سے آ ملے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو الجی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کس انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کے شہنشاہی کا ایک دستور ہے، مسنا بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہو اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا تھا، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلائی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کہاں ہے وہ، کہاں ہے ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کس کی بیش قیمت ٹوپی مرعوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔ فارس کے سپاہی کی ذرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مسنا بن حارثہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود، بازوں پر کسی اور دانت کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دانت سے محفوظ کی ہوئی۔ ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچی، ایک تلوار، ایک وزنی گرز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے، جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہے؟ جرت اور عقل سے لڑتے ہیں۔ مسنا بن حارثہ نے جواب دیا، ان کی دلیری مشہور ہے۔ مسنا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا
کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے۔ ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازو اور ٹانگوں پر چڑھائی ہوئی خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور بچی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ ذرہ اور دانت یا چمڑے کی خول حفاظت کے چھوٹے ذرے ہے۔ ایک خول گٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے گا۔ پھر اس پر اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی ذرا اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک کمزوری دکھاؤں، خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد سے کہا۔ سالاروں اور کمانڈروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کی چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کے خیمگاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے، تو ہرمز نے اپنے فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کے تاجروں کے قافلے یہاں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے۔ سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی ذرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز چل نہیں سکتے تھے۔ ایک دو دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز تھا کہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائے۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلو کی کمان عاصم بن عمرو اور عادی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمرو کا عقاب بن عمرو کے بھائی تھے اور عادی بن حاتم قبیلہ تے کے سردار تھے، جو دراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز بھی اپنے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انو شجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھول ہوئی ہے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مارا جائے تو یہ معرکہ بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے، ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ فوج سے کہو زنجیریں باندھ لے۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بیچ کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بند جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر حلہ بولتے تھے
تو سپاہی زنجیر سیدھی کر دیتے، زنجیر گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں سے بندھے ہوئے سپاہی میں سے ایک دو زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا۔ وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی وہ فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی، لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تک گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہا ہے خالد، ہرمز نے للکار کر کہا، آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغزنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہی۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل بپا کر رہی تھی۔ ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ ہرمز نے کہا، آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔